پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین آج 1 جولائی ہے, نئے مالی سال کا آغاز ہوا ہے اور صدر مملکت کے دستخط کے بعد جو کہ انہوں نے فائننس بل پر کیے, آج سے 312 ارب روپے کے نئے ٹیکسز جو ہیں وہ نہ صرف لاگو ہو جائیں گے بلکہ ظاہر ہے ہمیں پے بھی کرنے ہوں گے. اس میں نئے مالی سال کے آغاز پر اس کے ساتھ ساتھ یعنی عوام کو ہم نے دیکھا کہ کل رات ایک بونس بھی دیا گیا ہے اور وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی صورت میں دیا گیا ہے. ظاہر ہے 8 روپے 10 روپے پیٹرول اور ڈیزل پہ پرائسز بڑھا دی گئی ہیں, جبکہ ایف بی آر ٹیکس شارٹ فال سے دوچار رہا اور 2 بار ہدف میں کمی کرنے کے باوجود ٹارگٹ پورا نہ کر سکا. دوسری طرف حکومت نے مہنگائی بڑھنے کی شرح پر نہ صرف قابو پایا بلکہ اس کا مقرر کردہ ہدف جو ہے وہ پورا کیا. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے اشیاء ضروریہ مہنگی ہونے جا رہی ہیں, کوئی مہنگائی کا طوفان آنے جا رہا ہے, اور یہ جو حکومت نے یہ جو ایک ریلیف دیا ہے بجلی کے بلوں میں, کیا واقعی اس سے عوام کو کوئی ریلیف ملے گا؟ اس پر ہم پروگرام میں آگے چل کر بات کریں گے, لیکن پہلے ہم ذکر کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی کا. آج ملاقاتوں کا دن تھا اور 2 بہنوں کے علاوہ کسی وکیل کو بھی آج ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. کچھ ہی دیر میں وہ وکیل بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جو آج ملنا چاہتے تھے اور ایک پیغام لے کر جانا چاہتے تھے. آج جو 2 بہنیں مل کر آئیں انہوں نے بتایا کہ بانی نے یوم عاشور کے بعد تحریک چلانے کے لیے جو ہے وہ کہہ دیا ہے اور اس کے لیے تیار رہنے کا کہہ دیا گیا ہے. علیمہ خان صاحبہ نے اور بہنوں نے کیا کہا, پہلے وہ سنتے ہیں. شامی صاحب, پہلے تو کچھ دو اور کچھ لو کی باتیں ہوتی رہیں اور جب کچھ نہ بن پایا تو اب کہا جا رہا ہے کہ عاشور کے بعد تحریک شروع ہو جائے گی. یہ واقعی ہو سکے گی یا پھر دیوانے کا خواب ہے؟ اچھا, رات ایسا ہوا کہ ایک عجب منظر میں نے دیکھا. اچھا. تو کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. اچھا. انہوں نے کہا کہ یہ جو خصوصی نشستیں دی گئی ہیں مسلم لیگ نون کو, پیپلز پارٹی کو, جمعیت علماء اسلام کو, جو پی ٹی آئی کے حصے میں آنی تھیں, تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم وہ نشستیں جو ہیں وہ قبول نہیں کریں گے. یہ انہوں نے ٹویٹ کیا. اچھا. اور یہ نشستیں خالی رکھی جائیں گی. اچھا. اگر پی ٹی آئی کو نہیں مل رہی تو ہم بھی انہیں قبول نہیں کریں گے. اچھا. اور ان پہ کوئی نومینیشن نہیں دیں گے. تو پارلیمنٹ پوری کیسے ہوگی؟ اس پر پارلیمنٹ تو ابھی پوری ہے. اچھا, کہا جاتا ہے نا کہ نہیں, وہ نہیں موجود ہے. پارلیمنٹ تو پوری ہے. ٹھیک ہے. اور پارلیمنٹ کیونکہ جتنے ووٹ چاہیے ہوتے ہیں حکومت بنانے کے لیے وہ موجود ہیں. صحیح. اب اس کے ساتھ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی اسی طرح کا میسج آ گیا. اچھا. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی کہ ہم یہ قبول نہیں کریں گے. اچھا. تو میں تو خوشی کے مارے میرا تو بہت حالت غیر ہو گئی. اور پھر میں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں جیل سے, انہوں نے ایک ویلکم نوٹ بھیج دیا ہے. اچھا, پیغام بھیج دیا. پیغام بھیج دیا. ان کی طرف سے بھی ٹویٹ آ گیا. وہ کیا آیا؟ کہ انہوں نے خیر مقدم کیا ہے. اچھا, ان اقدامات کا اچھا. اور ان فیصلے کا, اور کہا ہے کہ اب ایک بات چیت کی جو ہے اچھا مضبوط بنیاد رکھی گئی ہے. اچھا. بس میں تو اتنا خوش ہوا کہ چھلانگیں لگانے لگا. اچھا. اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ دھڑام سے نا بستر سے گر گیا. خواب دیکھ رہے تھے. جو ہڑبڑا کے اٹھا تو معلوم ہوا وہ خواب تھا. اور میں نے سمجھا کہ یہ وزیر اعظم جو ہے اس بات پہ جتنے آپ وہ کہیں گے کہ بھائی یہ اپنا شکار مردہ جو ہے یہ سزاوار شہباز نہیں. شہباز کوئی گت تو نہیں ہوتا نا کہ مردار کھائے. ٹھیک. تو یہ پی ٹی آئی کی سیٹیں ہیں, خالی رہیں. اب بھی خالی ہیں نا, نشستیں خالی ہیں. اسمبلی کا کام تو چل رہا ہے. اور اس میں جو ٹوٹل ہاؤس ہے اس کی میجورٹی جو حکومت قائم کرتی ہے وہ حکومت کے پاس موجود ہے. مگر پھر خواب تھا, جو کچھ کے دیکھا, جو سنا افسانہ تھا. اب بس چوٹیں لاتا رہا. چوٹ آپ کو؟ چوٹ مجھے لگ گئی, کام ان کا ہو گیا. تو معلوم ہوا نہیں
वहाँ तो जनाब शिद्दत से इंतज़ार हो रहा है सीटों का, सीटें जिनको मिली हैं माले गनीमत समझा जा रहा है, वो जो हैं उसके बेताब हैं अपना किरदार अदा करने के लिए। तो बहरहाल अब वो ख्वाब में खुश हो लिए और उसका नतीजा भी भुगत लिया। लेकिन शामी साहब अपने ही दिल को मार लिया। मार मार के देखे तो कोई जबर मेरे इख्तियार के। तो अब ये जो नशिस्तें हैं, अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। अब वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो कह जी हम क्यों नहीं कबूल करें मेंबरशिप्स। अब बड़े दिलचस्प बात यह है, देखें ना, कानूनी और आईनी बहसें तो होती रहेंगी, सही सही, नुक्ते उठाए जाते रहेंगे और अखलाकियात की बात भी होती रहेगी, अखलाकियात की बात भी होती रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने नशिस्तें नहीं दी थी, ना सुन्नी तहरीक को ना पीटीआई को। सही, उसके खिलाफ वो चले गए, सुन्नी तहरीक चली गई इसमें अपील में। जी हाँ, पेशावर हाई कोर्ट ने उसने उनका फैसला बरकरार रखा। उसके बाद चले गए सुप्रीम कोर्ट में। सही, अब सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिसमें 8 जजों ने कहा कि नशिस्तें जो है पीटीआई को दे दी जाए। ठीक है, अब जो भी उसका मंतक है, जो दलील है, हम उसका कोई जायजा नहीं लेना है, लिखा कि 8 जजों ने फैसला किया। ठीक है, अब उसके बाद फिर एक नजरसानी की दरखास्तें दायर हो गई। अब पीटीआई बेचारी कहीं नहीं थी, वो फ्री की नहीं थी इसमें, न 3 में न 13 में। हाँ, सुन्नी तहरीक को फिर आपके जो है पीएमएलएन और जेयूआई और पीपल्स पार्टी। अब जब रिव्यू पिटिशन फाइल हुई ना, अब तो प्रोसीजर एक्ट जो है आ गया और उसमें एक बेंच बनाने का तरीक़ाकार बदल दिया गया। 26वीं तरमीम आ गई, चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम हो गए, सही, वो कमेटी को मुंतकिल हुए, सब कुछ हुआ। ठीक, लेकिन हुआ ये कि जो बेंच कायम हुआ 13 रुकनी, अब उस 13 रुकनी बेंच जो था उसके फैसले पर नजरसानी जो है तो 13 रुकनी बेंच ही कर सकता था, या उससे ज्यादा, या ज्यादा 14 रुकनी होता, कम या नहीं 15 रुकनी होता। हाँ। कम तो नहीं कर सकता। ठीक, मगर उसमें वो सारे जज शामिल नहीं थे जो कि फैसला लिखने वाले थे, बेंच में थे। अब ये भी एक रवायत थी, उससे इनहराफ था। तो 2 जज जो थे उन्होंने तो कह दिया, एक जस्टिस आयशा ने, जस्टिस अकील अब्बासी, अकील अब्बासी, भाई हम अपना फैसला कर चुके हैं, हम तो इस रिव्यू की झंझट में पढ़ना नहीं चाहते, क्लैरिटी दे दी हमने, दे दे। ठीक है, उन्होंने तो कहा हम बैठते ही नहीं इसमें। सही है। लेकिन उन्होंने जो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि वो रुखसत हो, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने अपनी राय दायर कर दी, वो इस बेंच का हिस्सा है, वो ताकि 11+2 ताकि 13 रुकनी बेंच कायम रहे। सही है। अब उसके बाद ये हुआ कि एक और जज साहब सलाहुद्दीन पनोर, जब उनकी जरा वो हुई जुमलेबाजी और एक तेज तरार जुमलों का तबादला हुआ हामिद खान साहब से, तो उन्होंने कहा माजरत कर ली कि भाई मैं, मुझ पर अगर इतराज हो रहा है तो मैं नहीं बैठता। ठीक है। अब बेंच रह गए 10। ठीक है। अगर 2 मिला लें आप उसको टेक्निकली तो 12। अब वो 13 रुकनी बेंच है, उसके फैसले पे वो नजरसानी कैसे कर सकता है? अब उन्होंने कहा जी ये तो बेंच टूट गया, नया बेंच बने। मगर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने कहा कि नहीं, यही हम अपना काम जारी रखें। ठीक है। तो अब ये बड़ा दिलचस्प मामला हुआ है, 10 रुकनी बेंच ने 13 रुकनी बेंच के फैसले पे नजरसानी कर ली है, टेक्निकली अगर देखा जाए, टेक्निकली है। अब दलाइल जो भी होते रहे, वजन जिसका भी ज्यादा हो, सही, कानून जो भी कहता हो और दस्तूर की रूह जो भी हो, अपने अपने दलाइल है। ठीक, फिका शाफिया ले ले, या फिका जाफरिया ले ले, या फिका हनफिया ले ले। लेकिन ये जो बात है कि 10 जजों ने, अगर 2 जो जज थे जो छोड़ गए थे, मुअल्लक थे, और जज 10+2 उनको भी 12 कर ले, 13 रुकनी बेंच जो है उसके फैसले पे नजरसानी कैसे कर ली? इसमें सर कोई कानूनी कदगन है या ये रिवायात हैं या प्रेसिडेंट्स हैं? ये सब ये ऐसी रिवायात हैं जो कानून के दर्जे में है, जो आईन के दर्जे में है। अच्छा, रिवायात ऐसी हैं कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मुकदमा कत्ल का सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ,
اور ان کو سزا مل گئی. 4 ججوں نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا, صحیح, 3 نے ان کو بری کر دیا. ٹھیک. لیکن جب نظر ثانی اپیل دائر کی, نظر ثانی درخواست یحییٰ بختیار صاحب نے, جو ان کے وکیل تھے, ٹھیک ہے, زیبا بختیار کے والد, تو انہوں نے جو دلائل دیے, انہوں نے دلیل دی کہ چلیے اگر مان لیا کہ میرا جو کلائنٹ ہے اس سے یہ سرزد ہو گیا ہے, پھر بھی اسے پھانسی کی سزا نہیں دی جا سکتی. اچھا, ٹھیک ہے, ٹھیک. تو ججوں نے کہا, جسٹس دراب پٹیل بڑا مشہور, جو ان کے پھانسی کی سزا کے خلاف تھے, انہوں نے دوسرے ججوں نے کہا یہ نقطہ آپ نے اصل اپنے دلائل دیتے ہوئے تو اٹھایا نہیں. دلائل دیتے ہوئے جب نقطہ نہیں اٹھایا تو اب کیا پیش کیا, تو نظر ثانی کے درخواست میں بھی نہیں اٹھایا جا سکتا. اچھا, اس لیے ان کی نظر ثانی کی درخواست قبول نہیں ہوئی. تو سر یہ تو اگر نظر ثانی کی درخواست بھٹو صاحب کی متفقہ طور پر 7 ججوں نے مسترد کی. سر میرا سوال ہے کہ یہ تو غلطی ہے, اور یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں تھا, یہ تو انسان کی جان کا معاملہ تھا, تو پھر اس کو اہمیت کیوں نہیں دی گئی؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ جو برسوں کی 100 سال کی روایت ہے جوڈیشل, اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے کسی ایکشن سے, بندہ جان سے چلا جائے جو مرضی ہو. اچھا, قانون قانون ہے. اچھا, قانون یہ ہے کہ آپ یہ نقطہ نیا نہیں اٹھا سکتے, ریویو پٹیشن میں نہیں آئے گا. آپ یہ اہمیت ہے روایت کی اور قواعد کی. تو یہ 10 رکنی بینچ جو تھا, جو +2 یعنی +2 بھی ایسے ہی ہے, الگ ہو گئے تھے, لیکن 10, یہ 13 رکنی بینچ جو ہے, اس کے فیصلے پہ نظر ثانی اس نے کیسے کر لی. اس ایک نقطے کی بنیاد پر یہ جو فیصلہ ہے یہ تو اڑ جائے گا. اچھا, عوام کی عدالت میں, تو عوام کی عدالت تو قانون کی عدالت ہے, وہ پھر بعد میں اپنا فیصلہ کرتی رہے گی. اب کون سا, لیکن یہ نہیں, اب یہ دیکھیں, یہ فورم رہ کون سا گیا سر, اب تو کچھ نہیں. نقطہ یہ اہم ہے, یہ سوالیہ نشان موجود رہے گا. اچھا, اور اس کا جواب جو ہے دینا پڑے گا. صحیح. اور یہ عدلیہ کی تاریخ میں یہ ایک انوکھا واقعہ ہو رہا ہے. اچھا, ہاں, یہ سوال جو ہے اس کا جواب آئینی بینچ بنا لیں ہیں کہ جو لوگ اس سے مستفید ہوئے ہیں وہ آنے والے دنوں میں یہ فیصلہ ہانٹ کرتا رہے گا ان کو. نہیں, وہ تو چلیے خواب میں آتا رہے گا, حلف اٹھا بھی لیں گے, اپنا ٹینور بھی پورا کر لیں گے, سب کچھ ہو جائے گا. لیکن یہ نقطہ جو ہے, یہ سوالیہ نشان جو ہے, یہ رہے گا موجود ہمارے جوڈیشری کے سامنے. صحیح. کہ ریویو پٹیشن جو ہے کیسے, وہ سب جج اس میں شریک کیوں نہ ہوئے جنہوں نے فیصلہ لکھا تھا, اور پھر وہ انہوں نے کیسے 10 ججوں نے بیٹھ کر 13 ججوں کے فیصلے پر نظر ثانی کر لی. سر ایک سوال ہے یہاں, کیا یہ معاملہ جو نقطہ آپ کہہ رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں, کیا یہ لے کر کوئی آئینی بینچ کے سامنے جا سکتا ہے؟ جا سکتا ہے, وہاں سے جو بھی جواب آئے گا. اچھا, ہاں, وہ آپ جانتے ہیں جو وہ لکھیں گے جواب میں. لیکن یہ جو دیکھیں فیصلے تو بہت ہوئے ہیں نا, اور وہ تاریخ کے سامنے جو جج ہیں وہ جواب دے بھی ہوئے ہیں, اور پھر تاریخ نے اپنا فیصلہ بھی صادر کیا. لیکن مجھے یہ نقطہ جو ہے, اب مجھ سے تو یعنی اس کا جواب نہیں تلاش کیا جا سکا. یہ نقطہ جو ہے میرے سامنے بھی کھڑا ہوا ہے. صحیح ہے, اگر کوئی میری رہنمائی کر دے تو اس کا شکر گزار ہوں گا. وکیل سے پوچھ لیتے ہیں سر, چلیں کسی بڑے وکیل سے پوچھنا. تو فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں. السلام علیکم فیصل صاحب. جی السلام علیکم سر. فیصل صاحب تو خیر خود ماشاءاللہ ایک شمشیر برہنہ ہے, اور ایک وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن آج یہ شمشیر کشتوں کے پشتے لگا سکتے. آج یہ شمشیر میان میں ہی رہی سر, نکل نہیں سکی. ملنے گئے تھے. اچھا, میان میں ملاقات نہیں ہو سکی. چلیے بے نیام بھی ہو. بے نیام. اچھا, آپ یہ بتائیے فیصل کہ مجھے میں یہ سوئی میری اٹکی ہوئی ہے کہ 10 ججوں نے, یا چلو مان لیے 10+2, انہوں نے 13 رکنی بینچ جو ہے اس کے فیصلے پر نظر ثانی کیسے کر لی؟ کیا اس کی کوئی مثال یا نظیر ملتی ہے تاریخ میں؟ تھینک یو شامی صاحب. آپ کا جو کنسرن ہے یہ بالکل ویلڈ کنسرن ہے, اور بہت سارے وکلا میرے سمیت اس چیز کو
شیئر کرتے ہیں اس کنسرن کو، اور ہم یہ گوشت بدندہ ہیں کہ یہ کس طرح کے معاملات چلائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ابھی آپ نے اپنے ابتدائی میں بھی بات کی کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ فیصلہ لکھا، نظر ثانی کا تو مطلب آپ کو پتہ ہے کہ بہت مختصر اور بہت وہ ان کا جو اس کا سکوپ بڑا محدود ہوتا ہے۔ اس کا جو سکم ہے وہ کچھ اس طرح کا، جب آپ نے لکھنے والے ججز کو شامل نہیں کیا تو بنیادی طور پہ تو ری ہیئرنگ ہوئی ہے، اور بہت سارے ججز نے یہ کیس سن کے اپنی اوپینین دی ہے۔ اب ریویو میں یہ ہم نے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ نہیں سنی، اور یہ ایک ایسا فیصلہ ضرور ہے جس سے سپریم کورٹ کی عزت میں اضافہ نہیں ہے، کمی ہوئی ہے۔ بہرحال ایک جھول رہے گا، سپریم کورٹ جھول رہے گا، تمام تر احترام کے باوجود، ادب کے باوجود، اور ادب کے ساتھ ہی ہم عرض کر رہے ہیں کہ یہ ایک جھول رہے گا۔ اچھا آپ بتائیے کہ آج آپ کی ملاقات کیوں نہیں ہوئی؟ ملنے گئے تھے اور کوئی پیغام بھی لے کر جانا چاہتے تھے، تو کیا پیغام لے کر جانا چاہتے تھے؟ پیغام تو میں عمران خان صاحب کہ اس وقت دو جو سٹیٹمنٹس آئیں علیمہ بی بی کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں کہ ان سے ہماری پارٹی میں مایوسی کا ایلیمنٹ بڑھ گیا۔ ایک تو جب انہوں نے کہا کہ عمران خان کو مائنس کر دیا گیا ہے، کیونکہ ہرگز حقیقت میں مبنی بات نہیں ہے، ایک جذباتی بات ہے، ایک ایسی بات ہے جس کی کوئی سبسٹنس نہیں ہے، اور کچھ لو اور کچھ دو کے یہ دو بیانات ایسے ہیں جن سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ہماری پوزیشن ہے اس کو بھی افیکٹ ہوا، کیونکہ ظاہر ہے بہنیں ہیں، بہنوں میں رشتوں میں احساس ہوتا ہے، اور سیاست میں اور غیر سیاسی ہے نا۔ جی ہاں، غیر سیاسی ہے، لیکن سیاسی گفتگو سے جو ہے اگر اعتراض بڑھتے تو بہت شائد بات ہوگی۔ شامی صاحب گزارش یہ کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہے، گناگو شخصیت ہے، جن کو ملکی سیاست سے یا آپ سیاسی منظر نامے سے بالکل مائنس نہیں کر سکتے۔ یعنی مائنس اگر کوئی ایک ہوتا ہے تو کچھ پلس ہوتا ہے، تو کیا پی ٹی آئی میں تو کوئی پلس نہیں ہے، پی ٹی آئی میں تو عمران خان صاحب نہیں ہے۔ اگر عمران خان صاحب نہیں ہوں گے تو پی ٹی آئی پریکٹیکلی تو فارغ ہو جائے گی۔ تو آپ کیا پوچھنے جانا چاہ رہے تھے؟ جی میں وہی مطمع نظر لے کے جانا چاہ رہا تھا، اور میں کارکنان میں علیمہ باجی کی زبان بندی کرانے جا رہے تھے آپ؟ جی سر، علیمہ باجی کی زبان بندی کرانے جا رہے تھے؟ نہیں ان کی زبان بندی کرانے والا میں کون ہوتا ہوں؟ میں تو خان صاحب کے پاس جاتے آپ ان سے فریاد کرتے؟ نہیں، میں تو صرف مایوسی، دیکھیے میں مایوس ہونے والوں میں سے نہیں ہوں، میں بڑا آپٹیمسٹ آدمی ہوں، میں پیسمسٹ نہیں ہوں۔ میں ابھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے بہت سارے طریقے موجود ہیں، بہت سارے لائے عمل ہیں جن کو جو ہے اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ تو میں یہ طریقے موجود تو ہیں، لیکن اس پر عمل کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ مطلب 2 سال ہو گئے ہیں، خان صاحب جو ہیں وہ اندر ہیں، اور شکوہ یہی ہو رہا ہے کہ جی باہر جو لوگ موجود ہیں وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ خان صاحب باہر آئیں، تو پھر یہ طریقے چھپا کے کیوں رکھے ہوئے ہیں، سینے سے لگا کے پتے کیوں رکھے ہوئے ہیں فیصل چودھری صاحب؟ سلمان بھائی، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری ٹیم ہے وہ ان ایکسپیرینس ہے، ان کے پاس اتنا تجربہ نہیں ہے، اور وہ نہیں جو سیاسی ایک سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں، نائسٹیز ہوتی ہیں، ان کو وہ نہیں سمجھتے ہیں، اور وہ سیاست میں جو سپننگ ہوتی ہے، جو ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، جو اسٹریٹجی ہوتی ہے، ان کے اپنے اپنے نمبرز ہوتے ہیں، اپنے اپنی لفاظی کے نمبر ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری پارٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس وقت، کہ جو ہمارا موجودہ ٹیم ہے اس کو عمران خان صاحب کو دیکھیے، جب کوئی ایک سیٹ بیٹسمین ٹیسٹ میچ میں کرکٹ کھیلا ہوتا ہے نا، تو پھر آپ مختلف آپشنز استعمال کرتے ہیں، تو شاید ہمیں اسپنرز کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو کہ سیاست کو سمجھتے ہیں، آج بھی لیٹر آیا لاہور سے جو ہماری لیڈرشپ پابند سلاسل ہے، اور انہوں نے کہا کہ انگیج ہونا چاہیے، تو سیاسی طور پہ لائے عمل ہمیں اڈاپٹ کرنے پڑیں گے جس سے عمران خان صاحب کی رہائی بھی ممکن ہو سکے اور سیاسی میدان دوبارہ گرم ہو سکے۔ تو پھر اب آپ کی ملاقات تو نہیں ہو سکی، اب بہنوں کی ملاقات تو ہو گئی، علیمہ باجی تو اگرچہ نہیں مل سکے، جی ہاں، لیکن دوسری تو بہنیں مل گئی۔ لیکن وہ دونوں دو بہنیں تو ملاقات ہو جاتی ہے نا، تو پیغام تو آ جاتے ہیں، لیکن ہم کوشش جاری رکھیں گے ملاقات۔ اب تو تحریک کا اعلان تو کر دیا نا اگر ٹیم ہی ان ایکسپیرینس ہے تو پھر یہ آپ کے خیال میں تحریک شروع نہیں ہو پائے گی، اور اگر چلی تو ناکام ہو جائے گی؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ سلمان صاحب، تحریک صرف ایک صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے اگر تینوں بہنیں لیڈ کریں تو، اور اگر فیملی جو ہے وہ اس تحریک میں شامل نہیں ہوگی تو لوگ جو ہیں 26 نومبر کے واقعے کے بعد لیڈرشپ سے
میری اپنی دانش میں یا میری اوپینین میں وہ ان کے اعتماد کو، کارکنان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے، کیونکہ ہماری قیادت نے ان کو مایوس کیا وہاں پہ خود بنفس نفیس نہ ہو کے. اچھا کیا آپ فیصل، آپ پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی بنانا چاہتے ہیں یا نون لیگ بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں سر، ہم اپنا مطمع نظر برقرار رکھتے ہوئے بھی بات کر سکتے ہیں. سیاسی طور پہ تو ڈائیلاگ یا ایک سیاسی جماعت کے پاس ہتھیار ایک مذاکرات ہوتے ہیں، اپنا سٹانس ہوتا ہے. ہم اپنے سٹانس کو کمپرومائز تو نہیں کر رہے، لیکن تحریک چلانے کے لیے شامی صاحب کیا اس وقت ماحول موجود ہے؟ کیا فضا تیار کی گئی ہے؟ کیا کارکنان کی تیاری کی گئی ہے؟ کیا جو اس کے لوازمات ہیں وہ پورے ہیں؟ تو اگر ہم اس کو چیک لسٹ کو دیکھیں تو بہت ساری چیزیں اس وقت موجود نہیں ہیں. تو تحریک چلانا، اور سب سے امپورٹنٹ شاید ایک بیانیہ ہوتا ہے. آپ کے خیال میں کوئی بیانیہ ہے جس کو یعنی کہ لے کے، اور یا کوئی ایسا محرک ہو، کوئی ایسا ریزن ہو؟ عمران خان صاحب کے لیے بیانیہ بنانا مشکل نہیں ہے، صرف بیانیہ سے نہیں کام چلتا نا سر. دائیں ہاتھ کا کھیل ہے. بیانیے میں آپ تنہا پی ٹی آئی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ تحریک چلا سکے. میری اس میں اوپینین ڈائیورجنٹ ہے، مختلف ہے. لیکن ظاہر ہے جب پارٹی فیصلہ کر لیتی ہے تو آپ اس فیصلے کے پابند ہوتے ہیں. لیکن میری اس سے متفرق رائے ہے کہ اس وقت تحریک چلانے کے لوازمات پورے نہیں ہیں. لیکن آپ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت اور مزاحمت جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوگی. اب اگر ہم اس کو اس پیرائے میں لے لیں کہ نون لیگ نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ نون لیگ اس میں کامیاب ہو گئی. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ریڈ لائن نہیں کراس کی. آپ لوگوں نے، تحریک انصاف نے ریڈ لائن کراس کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ کامیاب ہو سکے گی آپ کی یہ والی پالیسی، مفاہمت بھی اور مزاحمت بھی ساتھ ساتھ؟ جی، میں نے جو عرض کیا ہے کہ یہ دونوں آپشن ہمیشہ موجود رہتی ہیں. مفاہمت کا راستہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور مزاحمت کا آپشن ترک نہیں کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے پہلے آپ مفاہمت ہی کرتے ہیں. ہمیں حکم بھی ہے، ہمیں ہدایت بھی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے، کہ پہلے آپ گفتگو کیجئے، آپ گفتگو سے معاملات کو حل کیجئے. اور اس گفتگو کو جو ہے یہ ہم ایک ہدایت سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پہ آپ جب تک گفتگو نہیں کریں گے، جب تک دوسری پارٹیز آپ کے اس جو بیانیے کے اوپر یا آپ کی پوزیشن کے اوپر آپ سے شیئر نہیں کریں گے. دیکھیے، سیاسی جماعتیں کہیں نہ کہیں تو اس سسٹم میں وہ یکجا تو ہے نا، یعنی آئین ہو، ڈیموکریسی ہو، فری فیئر الیکشن ہو. ایک میں سے وہ خبر آپ سے کوئکلی جاتے تھے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد وہاں سے آئی کہ جی پی ٹی آئی کارکنان جو ہیں وہ بے یار و مددگار وہاں پر موجود ہیں، ان کے لیے کوئی کیس لڑنے کو آتا نہیں ہے. اسٹیٹ کاؤنسل جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے خان صاحب کو اور قیادت کو، مرکزی قیادت کو؟ آئی ایل ایف کو جو آئی ایل ایف ہے، انصاف لا فیڈریشن، اس کے لڑکے بڑے کامیاب ہیں، تو ان کی لیڈرشپ کو اس پہ توجہ دینی چاہیے. ابھی ہم نے 4 جگہوں پہ جو اپنے صدور منتخب کرائے، اسلام آباد، پنڈی، لاہور، فیصل آباد، کسی ایک صدر نے جو اس مخصوص نشستوں کے فیصلے پہ قرارداد مذمت تک پاس نہیں کی ہے، کوئی بیان تک نہیں آیا ہے. یہ بھی تو ایک فیلئر ہے آئی ایل ایف کی لیڈرشپ کا. چلیے، آپ بھی تو وکلا کی قیادت تو ماشاءاللہ، آپ اس کی وکلا کی قیادت تو آپ کے پاس ہے، تو آپ بھی کچھ زور لگا دیں. سر، ہم وکلا کی سیاست اپنے دھڑے کے ساتھ کرتے ہیں اور اس میں پارٹی کی جو ہے شمولیت کے میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ بعد کی پالیٹکس میں سیاسی جماعتوں کو شامل ہونا چاہیے. ہماری بات پالیٹکس کے کلرز ایسپیکٹس کچھ اور. چلیں فیصل جوہری صاحب، بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ سر. ایک کوئک بریک مجھے کہا جا رہا ہے. جب مفاہمت کی ضرورت ہو تو مزاحمت شروع کر دیں. اچھا، جب مزاحمت کی ضرورت ہو تو مفاہمت شروع کر دیں. فی الحال ایک بریک کی ضرورت ہے سر، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. مفاہمت اور مزاحمت کی بات شامی صاحب، لیکن آپ نے جو فیصل جوہری صاحب سے کہا کہ کیا آپ پی ٹی آئی کو بھی پیپلز پارٹی نون لیگ بنانا چاہتے ہیں، یہ مطلب جب انہوں نے کہا کہ تینوں بہنیں جو ہیں وہ لیڈ کریں تحریک کو، ٹھیک ہے، تو میں نے کہا آپ اسے موروثی بنانا چاہتے پارٹی. عمران خان تو موروثیت کا تانا دیتے ہیں نا پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو. وہ کوئی عہدہ تو نہیں دیں گے. تو اگر بہنیں جو ہیں، نہیں تو عہدہ کیا ہوتا ہے، یعنی جو لیڈ تحریک کو لیڈ کرے گا وہ کیا ہوگا، اس سے بڑا لیڈر کون ہوگا؟ نہیں، جیسے کلثوم نواز صاحبہ بھی نکلی تھیں، تو وہ تو ان پر تو آپ پھر ان کو تو آپ نشانہ بنا رہے ہیں تنقید کا، تو پھر ان کو فالو بھی کر رہے ہیں. اور دوسرے وہ نصرت بھٹو صاحبہ بھی ظاہر ہے. نہیں تو وہ تو ان کو فالو تو نہیں کر رہے نا آپ. اچھا، آپ تو ان کو تو موروثیت کے تانے دے رہے ہیں. صحیح ہے.
اس لیے سوال تو ہے نا یہ. ٹھیک ہے, آپ وہاں پہ جواز لا رہے ہیں, کمال ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, اب میں اب دیکھیں, اب جی ایک پریس ریلیز ہے ہاں جی جو جاری ہوئی ہے, اردو میں لکھی ہوئی ہے, اور اس پہ دستخط ہے میاں محمود الرشید کے, ڈاکٹر یاسمین راشد کے, شاہ محمود قریشی کے, اعجاز احمد چودھری کے, اور عمر سرفراز چیمہ کے. صحیح ہے. اب اس سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ملکی تاریخ کے بدترین بحران سے نکلنے کا واحد راستہ مذاکرات ہے. ٹھیک ہے. مذاکرات ہر سطح پر ہونے ضروری ہیں, ہنگامی سطح پر, سیاسی سطح پر بھی مذاکرات ضروری ہیں, اور مقتدرہ کی سطح پر بھی, اور مذاکرات ضروری ہیں. آغاز کار کے طور پر سیاسی سطح پر مذاکرات کیے جائیں, تحریک انصاف کے لاہور میں اسیر رہنماؤں کو اس کا حصہ بنایا جائے. مذاکرات کا آغاز کرنے پر کسی فریق کو متون کرنا سارے عمل کو سبوتاج کرنے کے مترادف ہوگا. اس کی ساری ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی. مذاکراتی کمیٹی کی تقرری کے لیے پیٹرن چیف عمران خان صاحب تک رسائی آسان بنانا ہوگی, تاکہ تحریک کی لیڈرشپ وسیع مشاورت کر سکے, اور ملاقات کے اس عمل کو وقتاً فوقتاً جاری رکھنا ہوگا. اب یہ فیک ہے یا اصلی ہے؟ سر کہا تو یہ جا رہا ہے کہ یہ خط ہے, خط کی صورت آیا ہے وہاں سے. یہ پریس ریلیز ہے, اور یہ جاری ہوئی ہے, اور بڑے معتبر حوالوں سے ہمارے تک پہنچی ہے, اور فیس بک تک پہنچی ہے. آپ کو شک ہے کہ سر اس پہ کوئی, اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ درست ہے تو پھر اتنے سینئر لوگ جو ہیں وہ جو مشورہ دے رہے ہیں اس پہ کان دھرنے چاہیے, اور جو تحریک جو ہے بغیر تیاری کے, اور آپ اگر تحریک چلانے اٹھ کھڑے ہوں گے تو پھر اس کے جو نقصانات ہیں اس وقت تو میں گنوا نہیں سکتا. صحیح ہے, آپ خود ہی گنوا لیں گے. سر وہ جو سوال میں نے ان سے کیا, میں چاہوں گا آپ اس پہ ذرا صرف کمنٹ کر دیں. فیصل جوہری صاحب سے کیا تھا کہ پی ٹی آئی نے ریڈ لائن کراس کی تھی, نون لیگ نے نہیں کی تھی. اگر انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم پہلے مزاحمت کریں گے پھر مفاہمت ہوگی, آپ کو لگتا ہے یہ کامیاب ہو سکے گا معاملہ ان کا؟ ریڈ لائن بھی تو بدلتی رہتی ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ. اچھا, کبھی ریڈ لائن ایک ہوتی ہے, کبھی ریڈ لائن دوسری ہوتی ہے, سردیوں میں اور ہوتی ہے, گرمیوں میں اور ہوتی ہے. سر ان کی تو ایک ہی ریڈ لائن ہے. ریڈ لائن کبھی تقریر بھی ریڈ لائن ہو جاتی ہے, کبھی اشارہ بھی ریڈ لائن ہو جاتا ہے, اور کبھی دھونس جو ہے مکے بازی بھی ہے وہ ریڈ لائن ہوتی ہے. تو ریڈ لائن کے تو اپنے معاملات ہیں, ہر ماحول کے مطابق ریڈ لائن کراس ہوتی ہے. جب باجوہ صاحب کا ذکر ہوا تھا اور فیض صاحب کا گجرانوالہ کے جلسے میں, تو اس وقت بھی بڑی ہاہاکار مچی تھی. جی ہاں, تو بہرحال یہ تو انہوں نے تو عملی طور پر یعنی کچھ کو پشتے لگا دیے نا ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں نے. تو پھر یہ جو جس کو آپ وہ فلیگ کیا کہتے ہیں, فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں, بقول پی ٹی آئی اسی کے نتیجے میں بہت سی الجھنیں پیدا ہوئیں, اور ابھی تک جو سلجھ نہیں رہی, اور اگر ان کو سلجھانے کی کوشش نہیں کی جائے گی تو نہیں سلجھیں گی. چلیں سر, فی الحال تو ایک کوشش کی جا رہی ہے, اور وہ ایک نیا جیل بنانے کی وہ آج خبر آئی تھی محسن نقوی صاحب. اسلام آباد میں جیل بن رہا ہے, اسلام آباد میں جیل نہیں ہے بلکہ بن رہی ہے. صحیح ہے, جیل مؤنث ہے, مذکر کر دیا آپ نے. تو جیل بن رہی ہے وہاں, تاکہ اسلام آباد کے قیدی پنجاب کی جیل میں رکھے جاتے ہیں اڈیالہ میں, تو اسلام آباد کے قیدی اسلام آباد کے پاس رہیں, پولیس کے زیادہ محفوظ رہیں گے. اور محسن نقوی صاحب پہنچے ہیں, جائزہ لیا ہے انہوں نے. بانی کو تو نہیں سر وہاں شفٹ کر دیں گے؟ پھر اگر بنے گی تو وہ بھی شفٹ ہو جائیں گے جہاں دوسرے قیدی ہوں گے اسلام آباد کے. اور کس کے لیے بن رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا سر, ہائی کورٹس کا معاملہ ہم نے وہ کرنا ہے. ہائی کورٹ میں تو جج مقرر ہوگا چیف جسٹس جی ہاں صاحبان جو ہیں, بالکل ایگزیکٹلی, جوڈیشل کونسل کا سینئر موسٹ جو تھے نا, جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا. اب ہماری تاریخ بھری پڑی ہے کس طریقے سے ہم چیف جسٹس مقرر کرتے رہے, کس طرح جج مقرر کرتے رہے, بڑے معاملات اچھے بھی چلتے رہے اور امن و سکون کے ساتھ کام بھی ہوتا رہا. پھر یہ کہ جب ہماری پیپلز پارٹی نے اپنے حامی جیالے جو تھے بھرنے کی کوشش کی ہے, اب یہ بھی مقابلہ شروع ہو گیا سیاسی جماعتوں میں, تو پھر اس کے بعد عدلیہ نے ریئیکٹ کیا, اور وہ الجہاد کیس جو ہے اس میں پھر کارروائی کی, پھر سینیرٹی کا اصول طے کیا. اب وہ سینیرٹی کا اصول بعد میں اب اس کو بھی ختم کر دیا. انہوں نے کہا اب جو 3 سینئر ترین ہوں گے جج صاحبان, ان میں سے ایک کو چیف جسٹس بنا دیا جائے گا, ٹھیک ہے, اور فیصلہ بھی کمیشن کرے گا, اور فیصلہ بھی وہاں ووٹنگ کے ذریعے سے ہو. صحیح ہے. اب آج وہ کثرت رائے سے انہوں نے فیصلے کر لیے, جی ہاں, اور ہمارے 3
3 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस जो हैं वो मुकर्रर हो गए। चारों के हो गए ना? चारों के। हाँ जी, इस्लामाबाद को मिला के, इस्लामाबाद को मिला के चारों को हो गए, पंजाब के अलावा। अच्छा सर, पीटीआई को ज़ाहिर है वो सीनियरिटी लिस्ट पर एतराज़ था, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ उसमें बैरिस्टर गौहर और अली ज़फ़र साहब वो शरीक हुए। वो ज़ाहिर है, कोई तो फैसला हो चुका ना। जुडिशल जो कमीशन है इंट्रा कोर्ट में, आज वो कह रहे थे अली ज़फ़र साहब ने ये फैसला नहीं करना, वो फैसला तो अदालत में होना है। सही है। और इंट्रा कोर्ट अपील कर दी, लेकिन कोई अदालत ने उस पर स्टे तो नहीं दिया ना। सिर्फ अपील करने से तो, दरख्वास्त दायर करने से तो आपको कार्रवाई नहीं रुक जाती, तो कोई स्टे नहीं था, इसलिए कमीशन ने अपना काम कर दिए। अब ये हमारे सरफराज डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर हो गए, और बाकी हजरात जो हैं वो भी सीनियर मोस्ट जो थे, जी हाँ, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। अल्लाह ताला उनको मुबारक करे, और हमारे और अदलिया जो है हमारी, उसका कोई वक़ार बुलंद हो, वो जल्दी से फैसले कर सके और लोगों को कुछ सुकून मिल सके, इत्मीनान हो सके। बिल्कुल, ये तो बड़ा हमारी अदलिया का मामला भी तो बड़ा हुआ ना, पेचीदा सा हुआ है। चलें सर, हमने जो वो प्रोग्राम के आगाज़ में बात की थी उस तरफ भी हमने जो है वो जाना है, लेकिन क्विकली सर वो आपने एक मुद्दा उठाया था कि ये जो जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, हाँ जी, खबर आई थी उसका नाम बदल के मरियम नवाज के नाम पे रखा गया है। जी हाँ, तो हमने उस पर एहतजाज किया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। बड़ा जोरदार एहतजाज किया, किसी ने हरकत की होगी ऐसी। मरियम औरंगजेब से भी बात हुई मेरी, जी, उन्होंने उसके फौरन बाद ट्वीट किया। हाँ जी, उन्होंने कहा जो PSDP में जो जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है उसी नाम से फंडिंग है, और जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी वहीं का वहीं मौजूद है। अच्छा। और कोई माइकल लाल इसकी जरूरत नहीं कर सकता। PSDP का उन्होंने वो फिर वो हिस्सा जो है उसका फोटो कॉपी भी भेज दी। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि ये जो एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिस्ट्रिक्ट बन रहा है 14, जिसमें नए अस्पताल बन रहे हैं, उसमें जो बनने वाला एक अस्पताल है वो मरियम नवाज शरीफ के नाम से मंसूब हो सकता है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। और उन्होंने जब इसकी तरदीद की तो उसके बाद फिर उन्होंने ट्वीट भी कर दिया और ये पैगाम आम हो गया। बहुत अच्छा किया उन्होंने, बड़ा इसका एक बड़ा ज़ेर बहस था और बड़ी एक आग लगी हुई थी और लोग तसव्वुर नहीं कर सकते थे ये कैसे हो सकता है। ये किसी शख्स में ये जरूरत हो सकती है कि बानी पाकिस्तान के नाम की तख्ती हटा के अपनी लगा दे, चाहे तख्ती हो सर या फिर कोई इदारा हो जो के काम करता है। हाँ, आज प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात हुई है, इरफान सिद्दीकी साहब। ये मुमकिन नहीं है। हाँ। और अब इरफान सिद्दीकी साहब मुलाकात और हुई ना। हाँ। कि वो जो हमारे कल्चरल अदारे हैं, हमारे अदबी अदारे हैं, हाँ। जो देखिए इकबाल अकेडमी है, कायद आज़म अकेडमी है, ये तहरीके अभी अदारा फ़रोग़ कौमी ज़ुबान है जो मुख्तदरा कहलाता था, अकेडमी ऑफ लेटर्स है, और फिर वो ये सारे अदारे जो हैं एक ब्यूरोक्रेसी, एक कमेटी बनी थी ब्यूरोक्रेट्स की। उन्होंने कहा जी इनको तो कोई यूनिवर्सिटियों को सपोर्ट कर दिया जाए, जम कर दिया जाए, इनको काट पीट के फेंक दिया जाए। ये तो फजूल से अदारे हैं। जो नाचने गाने के अदारे थे उनको तो बरकरार रखा जाए, उनको प्रमोट किया जाए, और ये तहकीक को जुस्तजू के अदारे जो हैं इनको आप बास्केट में डाल दें, रद्दी की टोकरी में। मगर ये बहरहाल हमने भी इस एहतजाज की आवाज़ बुलंद की, फिर हमारे इरफान सिद्दीकी साहब भी खड़े हो गए, सेनेट में तकरीर भी की, कॉलम भी लिखा, और आज वजीर आजम से मिले और वजीर आजम ने उनको यकीन दिलाया है कि ऐसी कोई हरकत वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये अदारे जो हैं इनकी सरपरस्ती की जाएगी, इनको मजीद तवाना किया जाएगा ताकि ये मौसर किरदार अदा कर सके। तो बहुत अच्छी बात हुई है। ठीक है, ये वजाहत हो गई। ठीक है, ये भी सर आगे बढ़ते हैं। अब वो जो प्रोग्राम के आगाज़ में हमने बात की थी कि FBR जो है इस वक्त शॉर्टफॉल का शिकार है, तो सीनियर सहाफ़ी हैं जो इन उमूर को कवर करते हैं, मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा आगाही लेते हैं थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम मेहताब हैदर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर 2 बार टैक्स साहब ये बताएं कि शॉर्टफॉल कितना रह गया? बहुत थोड़ा नहीं रह गया जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सर, जो पार्लियामेंट ने पिछले साल अप्रूवल दी थी वो टारगेट था FBR का 12,970 करोड़ रुपए। हाँ जी। उस टारगेट के अंदर 2 दफा उसकी रिवीजन की गई, उसको कम किया गया। याद होगा लास्ट फरवरी और मार्च के अंदर जब IMF की टीम इस्लामाबाद आई थी तो उन्होंने FBR का टारगेट कम करके 12,332 करोड़ रुपए कर दिया था। लेकिन वो भी उसके अंदर मजीद शॉर्टफॉल जो है वो होता रहा। पिछले 2-3 माह आपने देखे उसके अंदर भी। तो जो बजट पेश हुआ
اس مالی سال کے دوران. تو ایف بی آر کا ٹارگٹ فردر اس کو جو ہے وہ ریوائز کیا گیا اور جو ریوائز ٹارگٹ تھا وہ کیا گیا 11.9 ٹریلین یعنی 11,900 ارب روپے. ٹھیک ہے. اب جو 30 جون کو کل جو ہے وہ ایف بی آر کے پروویژنل نمبر سامنے آئے ہیں, ان کے وہ سامنے رکھیں تو تقریباً 11,735 ارب روپے ایف بی آر نے جمع کیے ہیں. اگر آپ اوریجنل ٹارگٹ سے دیکھیں تو یہ کوئی 1.2 ٹریلین کا شارٹ فال ہے, اور اگر ٹوائس ریوائز ٹارگٹ سے دیکھیں تو یہ کوئی 165 بلین روپیز کا شارٹ فال ہے. اب کتنا بڑا چیلنج ہوگا سر اگلے سال؟ اب جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے اب تو 14 کے قریب چلا گیا ہے. جی ہاں, 14 خرب. جی سر ابھی جو ٹارگٹ اس سال کا ہے جو سال آج سے شروع ہو رہا ہے اس کا ٹارگٹ ہے 14,131 ارب روپے. تو یہ اب ایف بی آر کے لیے ایک چیلنج ہے. چیلنج کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے ٹارگٹ ٹوائس ریوائزڈ کیا تھا, اور پچھلے سال میں آپ کو بتاؤں بہت زیادہ ٹیکسیشن میجرز کیے گئے تھے, تقریباً 1.6 ٹریلین سے لے کے 2 ٹریلین تک کی ایڈیشنل ٹیکسز ایف بی آر نے پچھلے مالی سال کے بجٹ میں لگائے تھے. تو اس کی وجہ سے اس سال تو اتنے زیادہ میجرز نہیں ہیں. اس سال انفورسمنٹ کے اوپر ایف بی آر کی دعویٰ تو ان کا یہ ہے کہ انفورسمنٹ سے ہم پیسے اکٹھے کر لیں گے. 760 ارب روپے کہہ رہے ہیں جی اضافی ملے ہمیں. دیکھیں بنیادی طور پہ یہ جو انفورسمنٹ کا ہے نا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں پاکستان میں 2 سیکٹرز ایسے ہیں جو کہ ٹیکس کے اندر ان کی کنٹریبیوشن بڑی کلیئر ہو جاتی ہے. ایک سیلریڈ کلاس ہے اور ایک پاکستان کا فارمل مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے, سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ اس کے اوپر ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں کوئی تقریباً یعنی ارب روپے سے زیادہ کی انکم شو کرنے والے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ چند درجن ہے. حالانکہ ہم اپنے دیکھتے ہیں اور ہماری مڈل کلاس تو سکڑ گئی ہے نا. یہی سب سے بڑا پرابلم ہے سر کہ جو مڈل کلاس ہے وہ سکڑ گئی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو فارمل سیکٹر ہے, جو سیلریڈ کلاس ہے, ان کے اوپر آپ نے اتنا برڈن ڈال دیا ہے. مثلاً یہ جو مالی سال ختم ہوا ہے 550 ارب روپے جو ہے وہ سیلریڈ کلاس سے لیے گئے. بالکل ٹھیک ہے. وہ غریب پروفیسر جو ہیں ان کو تھوڑی سی رعایت دی تھی وہ بھی واپس لے لی. مگر مہتاب صاحب یہ بتائیے کہ یہ بغلیں تو بجا رہی ہے ہماری سٹاک ایکسچینج, وہاں کے لوگ تو بڑے خوش ہیں اور وہ تو بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو آئندہ سال جو ہے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, کیا پیغام لائے گا ہمارے لیے؟ مشکلات ہی مشکلات ہوں گی, عوام کے لیے ریلیف ہوگا. دیکھیں بنیادی طور پہ اگر اس مالی سال کا آغاز آپ دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ الیکٹریسٹی کی پرائسز تو حکومت کہہ رہی ہے کہ پی ٹی وی کی فیس بھی ختم کر دی ہے, اور جو ایک الیکٹریسٹی وہ پی ٹی والے رو رہے ہیں, پی ٹی وی والے ہمارا کیا بنے گا, وہ ہم یتیم ہو گئے, ان کو پیسے کون دے گا بیچاروں کو. بالکل, تو ان کا اپنا رونا ہے. دوسری بات یہ ہے سر, ابھی آپ دیکھیں گیس کی پرائسز جو ہے وہ بڑھائی ہیں کیونکہ فکس چارجز جو تھے پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ کے بڑھا دیے. آپ رات کو دیکھیں تو پیٹرول کی پرائسز اور ڈیزل کی پرائسز جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ جو آئی ایم ایف کے پروگرام کی پرسکرپشن ہے اس کے بالکل عین مطابق ہم کیے جاتے ہیں. اور ایگریکلچر سیکٹر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں کہ جو پنجاب کے اور سندھ کے فارمرز ہیں اس مالی سال سے ان کے اوپر ایگریکلچر انکم ٹیکس بھی جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. ایگریکلچر سیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے اور مینوفیکچرنگ سیکٹر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ذرا اس کو تھوڑا سا پش کریں تاکہ چیزیں بہتری کی طرف. اور یہی آج کہا جا رہا تھا کہ صوبے جو ہیں ان کو ٹیکس کلیکشن بڑھانا ہوگی. بہت بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب. کمر ہمت کس لیجئے اور اپنی کمر تیار کر لیجئے, جو بوجھ لدے اس پہ برداشت کیجئے اور ڈھنچو کیجئے. خود کو مرد آہن کیوں نہ بنا لیں سر ہم؟ مرد آہن تو بن جائیں گے جب آپ کے اوپر لوہا لدے گا. اچھا بننا ہی پڑے گا مرد آہن. یہ دیکھیے بات یہ ہے جی سر, لاسٹ منٹ وہ پی ٹی وی جو ہے بیچارہ آپ پتہ نہیں کیا بنے گا, جذباتی ہو کر نواز شریف صاحب نے کہا, شہباز شریف صاحب نے, آپ نے پیسے خود کٹھے کریں, کون کٹھا کرے, کیسے کٹھا کرے گا؟ اب یہ وزیر اطلاعات بتائیں گے نا سر. اور مطلب ایک تارڑ صاحب اچھے بھلے کچھ پیسے ان کو مل رہے تھے, روٹی روزی چل رہی تھی, اب وہ بھی ختم ہو گئی. زیادہ حصہ تو وہیں سے آتا تھا نا سر, شاید ہو سکتا ہے فیصلہ واپس ہی لینا پڑے. بھائی یہ محمد نواز رضا صاحب ہیں ہمارے, اچھا بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, بڑے پیارے دوست ہیں, بڑے با کردار, بڑے
باوقار. اور یہ انہوں نے گزشتہ چند سال میں جو کالم لکھے ہیں, نوائے وقت میں لکھا, جنگ میں لکھا, اور جناب بڑے لیڈر ہیں جرنلسٹوں کے اسلام آباد میں. اب ان کی کتاب مجموعہ چھپا ہے, محمد نواز شریف, اور ایک بریک کا کہا جا رہا ہے مرد آہن, اقتدار, اپوزیشن, جلاوطنی اور جیل کہانی. جناب اس کو پڑھیے اور سر دنیا اور ان کو داد دیجئے, تاریخ کے واقعات نوٹ کیجئے. مین آف سٹیل کہیں گے سر, مین آف سٹیل. اب سپیلنگ اس کی وہ نہ ہو سر, STEAL والی جو پاکستان ٹوڈے نے لگائی تھی. سر مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ان کے وہ لوہے کا کاروبار کرتے رہے, مرد آہن ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں, اور ڈٹ کے کھڑے رہے اور لڑتے رہے جمہوریت کے لیے. اور اب ماشاءاللہ سر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ناظرین, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.